تاریخی و نو تاریخی تنقید، تعارف و تمہید۔ تاریخیت و نو تاریخیت کو مسئلہ بنانے سے قبل اس امر پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ اور تاریخ نگاری کے عمل کی نوعیت کیا ہے، یعنی تاریخ اپنی اصل میں کیا ہے، اس کے معاون عوامل کیا ہیں، تاریخ کے متن کے ماخذ کے محل اور معنویت کی کسوٹی کیا ہے۔ ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ نو تاریخیت اور تہذیبی مادیت میں متون کے تعلق سے تاریخیات، انسانیات اور نسلیات کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ کسی نہ کسی سطح پر یہ سارے تصورات مابعد جدیدیت اور پس ساختیات سے ایک رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ مثلاً مختلف صیغہ ہائے علوم اطلاعات اور معیاری صداقتیں جن کا شمار مسلمات پہ کیا جاتا ہے، نو تاریخیت ان پر سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ شبے سے گزارنے کے اس عمل کے پیچھے پس ساختیاتی فکر کا اثر صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت کی بنیادی متنی ماہیت اور متون کی بین المتونی ماہیت کو اسی اثر کے تحت زیر بحث لایا جاتا ہے۔ دریدہ اور فوکو بھی کسی علم اور کسی اطلاع کو نہ تو حقیقی کا درجہ دیتے ہیں اور نہ انہیں معصوم قرار دیتے ہیں۔ اینگر اسمتھ نے اپنی تصنیف نیریٹیو لاجک سیمینٹک آف دا ہسٹورینز لینگویج بابت 1983 میں تاریخ کو ایک ایسے انفرادی بیانات کا مجموعہ کہا ہے جن کی بنیاد پر متون تشکیل پاتے ہیں۔ ان میں بعض محض خیالی اور من گڑھن بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق ماضی سے ہے، اس لیے ماضی بحیثیت ایک زمانے کے ہمارے حواس کی گرفت سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے ان بیانات کے جھوٹ اور سچ کا پتہ لگانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ بعض ماخذات کی تحقیق سے ہمیں ان کے محل اور ان کی حقیقت کا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تاریخ بھی مجازی، تخیلی اور کہانی ہی کی طرح تخلیقی نوعیت رکھتی ہے۔ اس لیے تاریخ کو واقعیت کی نمائندہ یا واقع طور پر تجربے اور مشاہدے پر مبنی سچ کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اینگر اسمتھ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ماضی کے واقعات کا ماخذ ماضی کے وہ بیان یا کہانیاں ہیں جن میں تاریخ کو متنایا گیا ہے۔ ہیڈن وائٹ بھی تاریخ کو ایک ملفوظی نثری ساخت کے ساتھ تاریخ کے مواد کو بھی تخیلی بتاتا ہے۔ تاریخ داں تاریخی بیانیوں کی تشکیل میں معلوم حقائق کے ساتھ تخیلی کلیوں کے باہمی اشتراک کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ تاریخی حقائق کو ایک خاص متنائز ہوئی شکل دی جاتی ہے۔ گویا متن سے پرے کوئی تجربی تاریخ نام کی چیز نہیں ہے۔ جسے ہم تاریخ کہتے ہیں وہ فوق التاریخ ہی ہے۔ ہیڈن وائٹ کے نزدیک تاریخ نگاری کے 4 اجزاء ترکیبی ہیں۔ کرونیکل نمبر 1، کسی بھی تاریخی دورانیہ میں واقعات کی سلسلے وار ترتیب وہ کہیں سے بھی شروع ہو سکتے ہیں اور کسی بھی موڑ پہ ان کا اختتام ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کہانی۔ کرونیکل کو ایک کہانی کے قلب میں ڈھالنے کا عمل افسانوی عمل ہے۔ یہ لحاظ رکھا جاتا ہے کہ تاریخ کے ضمن میں کسی واقعے کی اہمیت اور معنویت زیادہ ہے۔ تاریخ داں واقعات کو ان کی معنویت کے اعتبار سے ایک خاص ترتیب دیتا ہے تاکہ ایک قرین عقل کہانی کا کردار بھی ابھر کر سامنے آ سکے اور علت و معلول کی منطق سے بھی جو روگرداں نہ ہو۔ نمبر 3، پلاٹ کاری۔ کہانی کو
ایک خاص قماش مہیا کرنے سے عبارت ہے جو سلسلے وار کہانی کو ایک معنی یا بیانیہ میں ڈھالنے کا فن ہے۔ کہانی کی ساخت ہی سے واقعات کی علمیہ، تربیہ یا ذائقہ فارسیکل جیسی کیفیت نمو پاتی ہے۔ نمبر 4، وضاحت۔ تاریخ داں میکانیکیت کے تحت مختلف واقعات کے مابین علت و معلول کے رشتے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہانی کو ایک مکمل شکل عطا کرتا ہے۔ نامیاتی کے تحت جز اور کل کے رشتے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ حیاتی کے تحت واقعات کی یکتائی اور ان کے تنوع کی اہمیت ہے۔ سیاقیات کے تحت واقعیت کے پس منظر کو مرکوز نظر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح تاریخی دور اور اس عہد کی تحریکات کے سیاق ہی میں واقعات یا واقعے کے رونما ہونے کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ تاریخ داں جن کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کرتا ہے۔ نمبر 5، آئیڈیالوجی۔ تاریخ داں کا اپنا ایک انداز نظر ہوتا ہے جو واقعات کی ترتیب اور ان کے اسباب کی توضیح کے بدو سطور میں مخفی ہوتا ہے۔ کبھی یہ بہت واضح ہوتا ہے اور کبھی بےحد خاموشی کے ساتھ صلاحیت پذیر۔ کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جو آئیڈیالوجی سے عاری ہو۔ ہیڈن وائٹ یہ بھی کہتا ہے کہ واقعات خود کو نمایاں نہیں کرتے، تاریخ داں انہیں ظاہر کرتا ہے۔ وہ انہیں ظاہر کرنے کے لیے بیانیہ کے طریق عمل کو بروئے کار لاتا ہے۔ زبان ہی وہ خاص ذریعہ ہے جس کے توسط سے وہ واقعے کو بیانیہ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بیانیہ نگار کی طرح تاریخ نگار بھی استعارے کے بالواسطہ فن کو ارادی یا غیر ارادی طور پر کام میں لاتا ہے۔ استعارہ چونکہ تخلیقی زبان کا سب سے مؤثر ترین وسیلہ ہے، اس لیے اس کے استعمال میں حقیقت کے متبادلات کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ایک موجود دنیا کے علاوہ دوسری دنیاؤں سے بھی ہمیں دوچار کراتا ہے۔ رچرڈ روٹری کے نزدیک وہ حقیقت یا صداقت جو تاریخ کی تاریخ واریت ہمیں دکھاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ واقعی حقیقت یا صداقت ہو۔ ہمارے پاس زبان کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں حقیقت کا علم مہیا کر سکے، لیکن روٹری مجازی کردار کے باعث زبان کو شفاف وسیلہ قرار نہیں دیتا۔ وہ زبان کو ایک ایسا آلہ کار قرار دیتا ہے جس کے توسط سے ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گویا زبان سے اظہار ہی نہیں، اخفا اور گریز کا بھی کام لیا جاتا ہے۔ سبق کا مقصد: تاریخی تنقید کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا بنیاد گزار ویکو نام کا فلسفی نقاد تھا۔ ویکو نے ادب و فن کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے طلباء کے لیے یہ ایک نیا نام ہے۔ انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ انگریزی ادب میں ڈاکٹر جانسن وہ پہلا نقاد ہے جس نے ادب اور تاریخ کے فعال کردار کی اہمیت اور معنویت کی طرف متوجہ کیا تھا۔ لیکن تاریخی تنقید کو ایک مضبوط بنیاد مارکس سے ملی۔ مارکس کے فلسفیانہ تصورات کا اطلاق ادب و فن پر کیا گیا۔ مارکس کے تاریخی مادیت کے تصور نے تاریخ کے عمل اور اس کے وسیع تر اثرات کا سائنسی سطح پر مطالعہ کیا۔ مارکس کی نقاد ادب کو طبقاتی کشمکش کا مظہر اور اس کا ایک آلہ کار قرار دیتا ہے۔ ہمارے طلباء کو یہ علم ہونا چاہیے کہ تاریخی تنقید پورا ایک مکتب فکر ہے۔ نو تاریخیت نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ تاریخیت قرأت کا ایک خاص طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کسی بھی ایک عہد کے ادبی
اور غیر ادبی متون کے پہلو بہ پہلو مطالعے پر زور دیتا ہے۔ فن کی جڑیں کسی واضح اور ٹھوس صورتحال اور طاقت یعنی پاور کے رشتوں میں جمی ہوتی ہیں۔ ہمارے سامنے ماضی نہیں ہوتا، ماضی کی متنیائی ہوئی یعنی ٹیکسچولائزڈ صورت ہوتی ہے۔ نو تاریخیت کے موضوعات و مسائل میں اسٹیٹ پاور، پدرانہ ساختوں، نو آبادیت اور آئیڈیالوجی کی خاص اہمیت ہے۔ ہمارے طلباء کے لیے درجہ بالا امور کی فہم بہت ضروری ہے۔ انہی امور پر تفصیلی بحث کی گئی ہے تاکہ طلباء تاریخی تنقید اور نو تاریخی تنقید کے فرق کو سمجھ سکیں اور ان نقادوں کا انہیں علم حاصل ہو سکے جنہوں نے تاریخی اور نو تاریخی تنقید کی تصور سازی میں اہم حصہ لیا ہے۔ تاریخی تنقید کا تصور، تاریخی طریقۂ رسائی ادبی متون کی تنقید و تفہیم کے ضمن میں ماورائی یا خودکار جمالیاتی قدر کے دعوے کو بنیاد بنانے سے گریز کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مصدر ادب و تاریخ کا رشتہ ہے کہ تاریخ ایک زبردست قوت ہے جو دیگر انسانی صیغوں اور شعبوں کے علاوہ انسانی فہم اور جذبوں کی نئی تشکیل کرتی اور اس حوالے سے ادب و فن نیز نظام لسان کو نئی حرکت سے آشنا کرتی ہے۔ تاریخیت ہمیشہ استنادیت کے معایر کو تہس نہس کرتی ہے اور متون کی نئی تشکیلات کے جواز بھی فراہم کرتی ہے۔ تاریخ کی تشکیل میں اقتصادی، سیاسی اور تہذیبی قوتوں کے علاوہ عصری تصورات کی بھی بڑی اہمیت ہے اور خود تاریخ ان تصورات کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عصری تصورات یا قرائن یا رسومات اور رویے راست یا ناراست کبھی محسوس اور کبھی نامحسوس طور پر ادبی دانش پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ تاریخی نقاد ان کے حوالے سے ادب کے ماضی اور اس سے وابستہ روایات کی چھان بین کرتا ہے۔ اسی طرح تاریخ کے اس دورانیے میں سیاسی و اقتصادی، تہذیبی اور مذہبی قوتوں اور ان کے جبر کی نوعیت کیا تھی، ان تمام عوامل نے مل کر کس نظام اخلاق و اقدار کی تشکیل کی ہے، جیسے سوالات کو مرکزی اہمیت دی جاتی ہے۔ مارکس کی روح سے تاریخ مسلسل جدلیت سے عبارت ہے، جو خود ایک جبر، ایک حرکت ہے، تغیر جس کی فطرت ہے۔ مارکس کے نقاد کے نزدیک ادب و فن بھی تاریخ کے تحت ایک مسلسل تغیر پذیر حقیقت ہے۔ ادب میں تاریخی مطالعے کے معنی ادبی قدر شناسی کے عمل میں تاریخی طریقۂ رسائی پر ترجیح کے ہیں۔ اسے 3 شقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، روایتی تاریخی طریقۂ رسائی یعنی ٹریڈیشنل ہسٹوریکل اپروچ۔ نمبر 2، مارکسی طریقۂ رسائی، مارکسسٹ ہسٹوریکل اپروچ۔ تیسرا، نو تاریخی تاریخ رسائی، نیو ہسٹوریکل اپروچ۔ مارکس سے قبل جن لوگوں کی ترجیح تاریخ اساس مطالعے پر تھی، ان میں یا تو فلسفی نقاد تھے یا وہ لوگ تھے جن کی جڑیں ادبیات میں گہری تھیں۔ فلسفی نقادوں کے مسائی تاریخیات اور ادب کے باہمی رشتے کو مطالعہ ادب کا ایک باقاعدہ موضوع بنانے پر مبنی ہیں۔ ان نقادوں نے تجزیاتی طریقہ کار کی بنیادیں بھی مستحکم کی اور ادب کی قائم بذات حیثیت پر بھی کاری زب لگائی۔ ان کا خیال تھا کہ ادب کا سیاق ان تہذیبی اور سماجی رشتوں سے مرکب ہے جن کا مرکز و محور تاریخ ہوتی ہے۔ نسل اور خاندان کے تصورات بھی اس میں شامل کر لیں تو اس کا سلسلہ نفسیات سے ہوتا ہوا سماجی نفسیات تک پہنچ جاتا ہے۔ ویکو، پہلا فلسفی نقاد۔ اطالوی فلسفی ویکو ہی وہ پہلا فلسفی نقاد ہے
جس نے 1725 میں ادب و تاریخ کے باہمی گہرے رشتے کا دعویٰ تاریخی سائیکل کے نظریے کے نام سے پیش کیا۔ اس نے تاریخی تبدیلی کو ایک دائرے میں حرکت کرنے والے نامختتم سلسلہ عمل سے تعبیر کرتے ہوئے بربریت، ہیروئیت اور معقولیت کے دور کی باری باری سے بازگردی کی دلیل پیش کی ہے۔ ہر دور تاریخ یا ایک ایسا موڑ ہے جہاں سیاسی، تہذیبی اور لسانی صورتیں بیک وقت کئی قسم کی تبدیلیوں سے دوچار ہوتی ہیں۔ ہر مرحلے کے آخر میں جب شکست و ریخت کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تب پھر ایک نئی گردش یا سائیکل اسی انتشار کی کوکھ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ مارکس نے بھی تاریخی گردش کا تصور پیش کیا ہے، مگر وہ پوری انسانیت کی تاریخ کے معروضی مطالعے اور تجزیے کے بعد اسے ایک سائنسی دعوے کے طور پر اخذ کرتا ہے۔ ویکو کے انتشار کی کوکھ سے پیدا ہو جانے والی نئی گردش یا نئے سلسلہ عمل کا تصور مارکس سے وقوع ماقبل یعنی پروکرامسٹک مانا جائے گا۔ مارکس کے جہاں منفی اور مثبت یا دعویٰ اور رد دعویٰ اور پھر ضدوں کے مرکب سے ایک نئے دعویٰ یا مثبت صورت کے واضح ہونے کے ایک مسلسل جدلیت کے عمل کا تصور پنہاں ہے، جو حرکت، تغیر اور ارتقاء کی دلیل ہے۔ ویکو نے دعویٰ ضرور پیش کیا ہے اور اس میں تاریخی ارتقاء اور ایک قانون کے تحت سماجی ارتقاء کا تصور بھی پوشیدہ ہے، مگر وہ مارکس کی وسیع تر استدلالی بصیرت سے بعید ہے۔ سوروکن پیٹرم اور ٹوائن بی کی سماجی اور تاریخی فکر ویکو کے نظریے ہی سے اپنی توسیع کرتی ہے۔ ویکو کا خیال ہے کہ شاعری کی زبان ہیروئی عہد میں استعاراتی ہوتی اور احساسی سطح پر بے حد فروغ پاتی ہے۔ ہومر کے رضویے اس مثال کی معراج ہیں، مگر ویکو کے نزدیک یہ رضویے کسی ایک فرد کا تخلیقی کرشمہ نہ ہو کر صدیوں کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ ویکو معقولیت کو نثر سے جوڑتا ہے کہ جیسے ہی عقلیت کا دور شروع ہوتا ہے نثر وجود میں آ جاتی ہے۔ جن سماجوں یا تہذیبی کروں میں نثری اصناف کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی ہی قدیم وہاں کے ادب میں تاریخ اور تہذیب کی نمائندگی کا سراغ ملتا ہے۔ ویکو کے علاوہ ہرڈر اور ٹین نے ادب میں تاریخی مطالعے کو ایک تحریک میں بدل دیا۔ تاریخی نقاد کا رول۔ ادبی مورخ یا تاریخی نقاد ادبی تاریخ اور اس کی روایات کی تشکیل کی روشنی میں اپنے تجزیوں کو مرتب کرتا ہے، یا عہد بہ عہد سماجی، سیاسی اور تہذیبی محرکات و عوامل پر اپنی ترجیح کی بنیاد رکھ کر ادب و فن کی سمت و قدر کا تعین کرتا ہے۔ ایک سطح پر بعض نقادوں کے نزدیک ادب زمان و مکان سے ورا ان قدروں کی امانت ہے جو عرف عام میں دائمی اور آفاقی کہلاتی ہیں۔ جہاں تاریخ زمانے کے تصور کے لحاظ سے مسلسل قدامت کا درجہ اختیار کرتی جاتی ہے اور ہم مختلف پیمانوں سے اس کی قدامت کا تعین کرتے رہتے ہیں، وہاں ادب ہمیشہ اور ہر دور میں اپنی قدامت اور مازیت کے باوجود اپنی اخلاقی اور جمالیاتی معنویت کے احساس کو تازہ دم رکھتا ہے۔ تاہم حقیقت کی یہ ایک سطح ہے، دوسری سطح پر وہی ادب جو ہر دور میں اپنی حرکت سے سرشار رکھتا ہے اور ہم اس کی معاملت میں زمانے کی تجدید کا وظیفہ بھول جاتے ہیں، اپنے عصر کا بھی اہم ترین حوالہ ہوتا ہے۔ اس طرح قدروں کے تعلق سے دائمیت کا تصور
اضافیت میں بدل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو آج بامعنی ہے وہ کل بھی اتنا ہی بامعنی تھا، بلکہ تاریخ کے سفر کے ساتھ ساتھ تنقیدی فہم جس قدر حساس، معلوم اور وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، نیز تناظرات کی نوعیت جس قدر بدلتی جا رہی ہے، اسی قدر ہم پہلے کی بنسبت بہتر سے بہتر طور پر ادبی شہپاروں کو بحال کرتے جا رہے ہیں۔ کل کی کوتاہ قدی آج بلند قامتی میں بدل گئی ہے۔ ملٹن، دانتے یا غالب کل اتنے بامعنی نہ تھے اور نہ اتنی تواندگری کے ساتھ کبھی ہماری فہم کا حصہ بنے تھے جتنا آج ہیں۔ زمانے کے فرق کے ساتھ ادبی بصیرتوں میں کس کس نوع کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور ایک عہد کا ادبی محاورہ دوسرے عہد سے کیوں کر میل نہیں کھاتا، وہ کون سے اجزاء ہیں جو ایک عہد کے فن پارے کو دوسرے عہد میں اجنبی یا زیادہ بامعنی بنا دیتے ہیں۔ تاریخی قوتوں کا عمل اگر فیصلہ کن اور ثابت ہے تو ایک ہی عہد کے یکساں تاریخی سیاق میں ادبی یا تخلیقی تجربے کی نوعیت بھی یکساں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ تاریخی نقاد تقابلی مطالعے کے ذریعے ان سوالات کے جواب مہیا کرتا ہے یا اسے مہیا کرنے چاہیے۔ تاریخی نقاد یہ بھی دیکھتا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر عہد بعہد تصورات، مفاہیم اور مذاق کی نوعیت کیا تھی۔ ہے تو لسان، اصناف و اسالیب، نیز قوسیات یعنی آرکیٹائپس اور مشاعرات یعنی ایلوژنس کے نظام میں جو بدلی ہوئی صورت ہے، اس کے تاریخی یا غیر تاریخی محرکات کیا ہیں۔ تاریخی علمیت و فضیلت کے ساتھ ساتھ ادبی تاریخ اور روایات و شعری لسانیات کے عمل محسوس و کم محسوس جمالیاتی تبدیلیوں کے علم کے بغیر بلا بالا سوالات کا حل تقریباً ناممکن ہے۔ ہر عہد کا نظام اقدار، ذوق اور جمالیاتی مقتضیات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک سطح پر ایک ایسی معروضیت پیدا کرنا ضروری ہے کہ اپنے عہد سے پرے ہو کر بھی حقائق کا تجزیہ کیا جا سکے۔ عہد ایلزابتھ اور وکٹورین عہد کی اخلاقیات، جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام میں انسانی کردار و اعمال نیز دہائے عمل میں نمایاں تضاد ہے۔ تضاد کی یہ صورت ادب و شعر میں بھی موجود ہے، اور یہی وہ صورت ہے جو عہد حالی اور عہد جدید کے اسالیب شعر یا زندگی کی فہم میں افتراق کا باعث قرار دی جا سکتی ہے۔ تاریخ چونکہ مسلسل حرکت ہے، اس لیے دور بدور قدر شناسی کے پیمانوں میں بھی کبھی یکساں روی نہیں پائی جاتی ہے۔ تاریخی نقاد کی ترجیح دائمی قدروں کے تصور کے برخلاف اضافیت پر ہوتی ہے کہ ایک عہد کے جمالیاتی و تنقیدی معایر کو کسی دوسرے عہد کے ادب پر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظریہ بالخصوص قدروں کے اضافی تصور کی روشنی میں رد تشکیل یا ڈیکنسٹرکشن کے طریقے فہم میں مضمر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر تاریخی فہم تنقید کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تاریخ کو مجموعی انسانی حافظہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی ادبی زبان اس حافظے کو برانگیخت کرتی ہے، اشیاء و ادراکات کی نئی صورتیں متشکل ہونے لگتی ہیں۔ تاہم کوئی بھی تاریخی مطالعہ ادب کے ہمہ جہت مطالعے کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ نو تاریخی تنقید، نو تاریخیت قلت کا ایک خاص طریقہ ہے جس کا اصرار متن کے نہایت غیر مطالعے پر ہے۔ نو تاریخیت یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی فن پارے کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اور دیگر متون جیسے اقتصادیات، طبی دستاویزات اور قانونی کتابچوں وغیرہ کے علاوہ متنی سیاقات کی روشنی میں
ہم اس کی تفہیم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی سب سے پہلی مثال اسٹیفن گرین بلارٹ نے قائم کی تھی۔ اپنی معروف تصنیف سیلف فیشننگ فرام مور ٹو ریلائنس آن شیکسپیئر میں اس طریقے فکر کو جو کچھ کے فن سے دستیاب ہے اسے اثر نو ترتیب دینے کا نام دیا ہے۔ اس طرح ماضی کی ایک نئی شکل وجود میں آتی ہے۔ لوئی مونٹروس کے مطابق نو تاریخیت کا سروکار تاریخیت کے متون اور تاریخ کے متنیت سے ہے۔ گرین بلارٹ ہی نے 1988 میں نو تاریخیت کی اصطلاح بھی وضع کی اور اس بات پر بھی زور دیا کہ نو تاریخیت ادبی تنقید کی تھیوری یا ادبی تنقید کا کوئی اصول یا نظریہ نہیں ہے، بجائے اس کے محض ایک متنی عمل یا متنی سرگرمی ہے۔ یہ طریقہ کسی بھی ایک عہد کے ادبی اور غیر ادبی متون کو پہلو بپہلو قرأت پر اپنی اساس رکھتا ہے۔ بلاٹ کے خیال کے مطابق منشاء مصنف اور تاریخی صورتحال کی حیثیت سماجی اور آئیڈیالوجیکل ہے، جو کسی بھی قرأت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ متون کی قرأت ہی نو تاریخیت کا مسئلہ ہے، نہ کہ ان کا فنی عمل، کیونکہ سارے متون محض متون ہوتے ہیں، ان کی کوئی فنی تخصیص نہیں ہوتی۔ گرین بلاٹ نے اسے تہذیبی شعریات کا نام دیا ہے۔ ایک لحاظ سے متنی ریکارڈز پر نو تاریخیوں کا اصرار رد تشکیل کے اثر ہی کا نتیجہ ہے۔ نو تاریخ داں دریدہ کے اس تصور کو تسلیم کرتے ہیں کہ فن ہی سب کچھ ہے، فن کے باہر کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ماضی کے بارے میں جو بھی مواد دستیاب ہوتا ہے وہ متنی شکل ہی میں ہوتا ہے، گویا فن ہی ماضی سے رشتہ قائم کرنے والا ایک ذریعہ ہے۔ نو تاریخی تنقید آغاز و ارتقاء۔ گرین بلاٹ سے تقریباً 10 برس پہلے J.W. لیور کی تصنیف دا ٹریجڈی آف اسٹیٹ اے اسٹڈی آف جیکوبین ڈرامہ بابت 1971 میں نو تاریخی میلان کے نقوش بہت واضح ہیں۔ لیور نے جیکوبین تھیٹر کے تعلق سے ان بہت سے تنقیدی اور تاریخی محاکموں پر سخت گرفت کی ہے جن کی تجزیاتی اساس روایتی مانوس خاکے پر قائم تھی۔ لیور نے اس عہد کے سیاسی واقعات کو اہم اور حاوی عوامل کے طور پر عرض کیا تھا۔ 8ویں دہے میں ریپریزنٹیشنز نام کے جرنل نے نو تاریخی تنقید اور نو تاریخی فہم کی ترویج و اشاعت میں غیر معمولی کردار انجام دیا۔ رومانیت کو جن نو تاریخی نقادوں نے اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے ان میں میریلن بٹلر، سر جوریلیوس، جیروم میکگن اور ڈیوڈ سمپسن ہیں، جنہوں نے رومانی خود استحضاری کو ایک جمالیاتی ماورائیت، انانیاتی ترفع یا شعری خودکاری کے طور پر عکس کیا ہے، جبکہ جوناتھن گولڈبرگ، اسٹیفن گرین بلاٹ اور لوئی مونٹروس جیسے نقاد دہشت ثانیہ کے مطالعات میں نو آبادیت اور تھیٹریکلٹی کو سیاسی تصورات کے طور پر عکس کرتے ہیں۔ نو تاریخیت بالعموم ایک ہی دور سے متعلق ادبی اور غیر ادبی متون کے ہم وقتی مطالعے پر اصرار کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی فن پارے کی قرأت اور اس کی تفہیم میں دوسرے متون کے سیاقات کی کیا اہمیت ہے۔ لوئی مونٹروس نے نو تاریخیت کی تعریف کے ذیل میں لکھا ہے کہ نو تاریخیت متن کی تاریخیت ہسٹوریسٹی اور متنیت کی تاریخ پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس معنی میں فن کی جڑیں کسی واضح اور ٹھوس صورتحال اور طاقت یعنی پاور کے رشتوں میں جمی ہوتی ہیں۔ ادبی پیش منظر فور گراؤنڈنگ اور تاریخی پس منظر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بجائے نو تاریخیت ادبی اور غیر ادبی متون کو پہلو و پہلو رکھ کر دیکھتی ہے، کیونکہ وہ ادبی اور غیر ادبی فن کے درمیان کوئی خط امتیاز نہیں کھینچتی۔ لوئی مونٹروس
ہر دو کو برابر کا درجہ دیتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے سوال بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آگہی میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ تاریخ کی متنیت اور فنون کی تاریخیت میں ایک مشترک اور باہمی ترغیب کی صورت بھی ہوتی ہے۔